بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی بانگڑو، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 29 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کیا معلومات آپ نے حاصل کی ہیں؟ سہیل کے متعلق چارلس نے پوچھا۔ بے حد خوبصورت، اتنا کہ نوجوان لڑکیاں اسی کے خواب دیکھتی ہیں۔ کیا یہ غلط ہے؟ نہیں جناب، بالکل ٹھیک ہے۔ بالکل نوجوان، خوش لباس، پرکشش۔ شہر میں اس کے 3 اڈے ہیں جن پر منشیات فروشی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بدماشوں کے 6 اڈے ہیں جو انہی کے نام سے چلتے ہیں، لیکن انہیں نصیبوں کی سرپرستی حاصل ہے۔ نواب عزیز الدین خان کا بیٹا ہے اور نواب صاحب ہوم سیکرٹری تک براہ راست پہنچ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا سب کچھ؟ بے شک۔ اور یہ اس کی تصویر ہے۔ گولیور نے جیب سے ایک تصویر نکال کر ان کے سامنے ڈال دی۔ یہ سہیل کی تصویر ہے نا؟ اس نے پوچھا۔ 100% اسی کی ہے۔ آج کل وہ شہر میں نہیں ہے۔ کہاں گیا ہے یہ ابھی معلوم نہیں ہو سکا، لیکن واپس آتے ہی وہ زبردست مصیبتوں میں گھر جائے گا، ایسی مصیبتوں میں کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد اس کا باپ بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے ایک اور خاص کام کیا ہے۔ وہ کیا جناب؟ اس بار ایک پولیس آفیسر سے دوستی کی ہے میں نے۔ وہ مجھے ایک بزنس مین کی حیثیت سے جانتا ہے، لیکن میں اس سے نصیبوں کے سلسلے میں کام لوں گا۔ غور کرو، ایک اتنا بڑا پولیس آفیسر اگر نصیبوں کے خلاف کام کرنے پر آ جائے تو نصیبوں کہاں کہاں جان بچا سکتا ہے۔ جی، چارلس اور ٹائیگر بولے۔ کیا تم ان کارروائیوں سے غیر مطمئن ہو؟ نہیں جناب، آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کم نہ ہوگا، بس ہمیں یہی فکر تھی۔ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ فی الحال عیش کرو، ممکن ہے جلد ہی مجھے تمہاری ضرورت پیش آ جائے۔ بہت بہتر جناب، اب اجازت، چارلس نے کہا، اور گولیور سے اجازت لے کر دونوں باہر نکل آئے۔ باہر نکل کر وہ ایک ہی کار میں آ بیٹھے۔ ٹائیگر نے کار آگے بڑھتے ہی کہا، یہ گولیور کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا مطلب؟ چارلس نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا تم اس کی باتوں میں پختگی محسوس کر رہے ہو؟ تم نے کیا محسوس کیا؟ چارلس نے مسکراتے ہوئے ٹائیگر سے پوچھا۔ دیکھو چارلس، اتنا تو تم جانتے ہو کہ ہم دلی طور پر گولیور سے ہمدردی رکھتے ہیں اور اس کے مفادات کے لیے کام کرنے کو تیار رہتے ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ دوسرا ہے۔ یعنی؟ چارلس نے پوچھا۔ بھائی تم خود سمجھدار ہو، خواہ مخواہ مجھ سے کیوں وہ سب کچھ کہلوانا چاہتے ہو؟ کہتے رہو ٹائیگر، جو کچھ تم کہو گے وہ صرف میرے اور تمہارے درمیان محفوظ رہے گا۔ وعدہ کرتے ہو؟ ہاں یقیناً، چارلس نے بھرپور اعتماد کے ساتھ کہا۔ میرے خیال میں اس بار گولیور راستہ بھٹک گیا ہے۔ کس طرح؟ بھائی دیکھو نا، وہ اپنا کام دھندا چھوڑ کر نصیبوں کے چکر میں پڑ گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نصیبوں اس سے بہتر ہے یا برتر ہے، یقینی طور پر گولیور اور نصیبوں میں فرق ہے۔ نصیبوں مقامی لوگوں سے ہنگامہ آرا ایک شخص ہے جو ذرا مختلف کیفیات کا مالک ضرور ہے، لیکن باہر صورت اس کے اپنے وسائل گولیور کے برابر نہیں ہیں، جبکہ گولیور ایک بین الاقوامی مجرم ہے۔ نصیبوں اور گولیور کا کوئی موازنہ نہیں ہے، لیکن گولیور کو یہ کیا سوجھی کہ وہ نصیبوں کے چکر میں پڑ گیا؟ اگر ایک نصیبوں اس کے ساتھ نہیں ہے تو کون سی مصیبت ٹوٹ پڑی ہے؟ وہ خواہ اس مسئلے میں اپنی انرجی ضائع کر رہا ہے اور وہ اس طرح اپنا کام ادھورا چھوڑ دے گا۔ دیکھو دوست، کام ادھورا چھوڑنے کا مسئلہ جہاں تک ہے تو ہمیں یہ بات بھی نہیں معلوم کہ اس کا کام ہے کیا، اور اس بار وہ کس منصوبے کے تحت یہاں تک آیا ہے۔ ویسے 6 ماہ کا عرصہ جو اس نے بتایا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا گولیور 6 ماہ تک جرائم کرنے کے باوجود یہاں کی پولیس سے بچا رہے گا؟ ممکن ہے وہ 6 ماہ تک جرائم نہ کرتا رہے بلکہ کسی جرم کی پلاننگ کرتا رہے۔ ایسا کون سا جرم ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ہم بات اس کی موجودہ کیفیت کی کر رہے ہیں۔ ہاں بے شک بے شک۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس بار گولیور نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ ہمارے نزدیک مناسب نہیں ہے۔ وہ تو باہر صورت کچھ نہ کچھ کر کے یہاں سے چلا جائے گا، لیکن ہمیں تو اسی ملک میں زندگی گزارنی ہے۔ کیا وہ ہمارے لیے راستہ تنگ نہ کر جائے گا؟ وہ کس طرح؟ بھائی دیکھو نا،
نصیبوں کو ختم کرنا میں نہیں کہہ سکتا کہ کتنا آسان یا مشکل ہوگا گولیور کے لیے۔ جو معلومات اس نے حاصل کی ہیں اس کے لیے تو ہم اسے پہلے ہی آگاہ کر چکے ہیں، یہ کون سا نیا کام کیا ہے اس نے؟ جو بات ہم نے اسے بتائی اسی کے بارے میں اس نے معلومات حاصل کر لیں، یہی میں بھی سوچ رہا تھا اس وقت۔ اگر اس سے کچھ زیادہ معلومات حاصل کرتا تو وہ الگ بات تھی، بس اس نے اڈوں وغیرہ کے بارے میں معلوم کر لیا، لیکن یہ بات تم جانتے ہو کہ ان اڈوں سے براہ راست نصیبوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اپنے طور پر کچھ خفیہ اڈے بھی رکھتا ہے جن کی گولیور نے کوئی بات نہیں کی، اور میں بھی اس لیے خاموش تھا کہ خواہ مخواہ کوئی مصیبت اپنے سر نہ لگاؤں۔ نصیبوں سے بھیڑنا ذرا مشکل کام معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تم سے 100% متفق ہوں، لیکن اب یہ بتاؤ کہ کریں کیا؟ یار میری مانو تو کچھ عرصے کے لیے گہری نیند سو جاؤ۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے یہاں سے فرار ہو جاؤ، اپنا سارا کاروبار چھوڑ کر۔ چارلس حیرت سے بولا، ہاں، یہ نصیبوں اور گولیور کا معاملہ میرا دل کھٹک رہا ہے۔ چارلس تم سوچ لو، کہیں یوں نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ اس بار اس نے کسی پولیس آفیسر سے بھی دوستی کر لی ہے۔ اب بھلا بتاؤ پولیس آفیسر کہاں تک پہنچ رکھتا ہوگا، اور اگر گولیور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے تو کیا اس سلسلے میں اسے کوئی خاطر خواہ کامیابی نصیب ہو سکتی ہے؟ نہیں، تمہارا یہ خیال بالکل درست ہے۔ نصیبوں اتنا چوہا بھی نہیں ہے۔ اس نے جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ کر رہا ہے اس کے بارے میں گولیور کو شاید صحیح اندازہ نہیں ہے۔ یا تو وہ اپنے آپ میں مست ہے، لیکن اس سے ہمیں ضرور نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ دوسرا خیال بھی ذرا مشکل ہی ہے ٹائیگر۔ ہمارا اپنا کاروبار بھی اتنا مختصر نہیں ہے، اور ہم منہ چھپا کر کتنا عرصہ باہر رہ سکتے ہیں؟ ممکن ہے گولیور کو ہی کامیابی نصیب ہو جائے، اس کے بعد وہ ہماری تلاش ضرور کرے گا۔ ہاں یہ الجھن بھی ہے۔ تو پھر میرا خیال ہے بس حالات کو دیکھتے رہو۔ نصیبوں کے مسئلے میں جہاں بھی کوئی گڑبڑ ہو وہاں اپنے آپ کو محتاط رکھو، اور اگر دیکھو کہ گولیور اس سے مار کھا رہا ہے تو پھر خاموشی سے اس سے دور ہو جاؤ۔ اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس وقت تک محتاط رہنا ہوگا جب تک یہ شخص نصیبوں کا معاملہ نمٹا نہ لے۔ اوکے، لیکن دوست یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان رہے گی، مشترکہ مفاد کے لیے ضروری ہے۔ دونوں نے ہاتھ ملایا اور ان کے درمیان بات طے پا گئی۔ زاہد ظفر بوڑھی کے ساتھ باہر نکل آیا۔ مسز درانی سے وہ واقعی بری طرح جل گیا تھا۔ اس کمبخت کی وجہ سے اسے یہ دن دیکھنا نصیب ہوا تھا، اور اس کے باوجود وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ زاہد کو اس بات پر شدید غصہ آ گیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ بوڑھی سے کچھ فائدے بھی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بوڑھی اسے دور دراز کے ایک غار میں لے آئی۔ یہ ایک چھوٹا سا غار تھا۔ یہ میری رہائش گاہ ہے۔ بہت خوبصورت ہے، زاہد ظفر نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ خاک خوبصورت ہے، میرے قابل ہے کہیں؟ ہرگز نہیں۔ کاش میں تمہارے شایان شان جگہ مہیا کر سکتا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ رشیدہ۔ اف، رشیدہ، کیا یاد دلا دیا تم نے۔ زاہد سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ کیوں، کیا یاد آ گیا؟ ایک بھولی بسری کہانی جس کا تعلق بچپن سے ہے۔ بچپن سے؟ ہاں، وہ ناک سکڑتی ہوئی میرے پاس آ جاتی تھی۔ گھنٹوں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے تھے، اور کھیل ہی کھیل میں ہم جوانی کی حدود میں داخل ہو گئے۔ جوانی اتنی چپکے سے آ گئی تھی کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوا۔ پھر؟ بوڑھی نے پوچھا۔ بس پھر کچھ نہیں، اس کی شادی ہو گئی اور اب اس کے 6 بچے ہیں۔ بڑے کا نام گوندو ہے، اس سے چھوٹے کا نام بھوندو، اور اس سے چھوٹے بس میں اس کے بچوں سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔ پھر تمہیں کس سے دلچسپی ہے محبوبہ عالم؟ تم سے، بوڑھی نے انگلیاں مروڑتے ہی کہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زاہد کی آواز رو دینے والی ہو گئی، اور بوڑھی چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا۔ اللہ کی بڑائی کا اعتراف کر لیا۔ وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت، جو حشر کرے وہ اپنے بندے کا، وہ ٹھیک ہے۔ ہر انسان کو اپنے گناہوں کی سزا ملتی ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرتے رہتے ہو، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تمہاری۔ اب بولو، کیا کھاؤ گے؟ یہ بھی میں بتاؤں؟ ہاں بتاؤ، جو بھی کھلا دو، اب تمہارے رحم و کرم پر ہوں۔ یہاں بیٹھ جاؤ، باہر مت نکلنا، مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں، میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ ارے اب تمہارے پاس ہوں، تمہیں چھوڑ کر کہاں جاؤں گا؟ زاہد نے کہا، اور بوڑھی عورت باہر چلی گئی۔ اپنی جگہ سے ہلنے کا ارادہ بھی نہیں تھا اس کا۔ جانتا تھا کہ ڈاکوؤں کے نرغے میں ہے، اور جن راستوں سے گزر کر آیا ہے وہاں سے واپسی اتنی آسان نہیں ہے۔ خاموش بیٹھا رہا۔
پھر جب بوڑھی غار میں داخل ہوئی تو چائے کی خوشبو دور سے ہی اس کے نتنوں سے آ ٹکرائی۔ ناشتہ دیکھ کر وہ خوشی سے اچھل پڑا، نہ جانے کب سے اسے قاعدے کی چائے نصیب نہیں ہوئی تھی۔ انڈے، توس، مکھن اور چائے تھی، بوڑھی نے اس کے سامنے رکھ دی۔ چلو ناشتہ کرو، تم بھی آ جاؤ، زاہد ظفر نے عاشقانہ انداز میں کہا۔ نہیں، میں بعد میں کر لوں گی، تم کرو، حرام ہے مجھ پر جو ایک نوالا بھی لوں تمہارے بغیر۔ زاہد بولا، ارے کیوں؟ بس رشیدہ، دل چاہتا ہے تمہارے ساتھ ناشتہ کرنے کو۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں بھی کر رہی ہوں، بوڑھی نے کہا اور اس کے ساتھ ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ یہ دوسری بات ہے کہ زاہد کی تیز رفتاری نے بہت کم چیزیں بوڑھی کے ہاتھ میں لگنے دی تھیں۔ بوڑھی مسکراتی رہی۔ زاہد اس کی فطرت کا اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ کس قسم کی عورت ہے، اس لیے بوڑھی کو شیشے میں اتارنے کے لیے یہ حرکات ضروری تھیں۔ دونوں نے ناشتہ کیا اور پھر بوڑھی برتن واپس لے گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ گئی تھی۔ وہ زاہد ظفر سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ظفر۔ وہ عورت کون ہے؟ بس ایک اوباش عورت ہے، خواہ مخواہ میری جان کو اٹک گئی ہے، اسی کی وجہ سے میں اس مصیبت میں پھنسا ہوں۔ تم لوگ پولیس کے لوگ ہو، مجھے سچ سچ بتا دو۔ تمہاری جان کی قسم، میرا پولیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے پولیس والے ایسے نہیں ہوتے، لیکن اب تم یہاں سے نہیں جا سکو گے۔ کیوں؟ بس راگھو کسی کو جانے نہیں دیتا، وہ ایسے خطرات مول لینے کا عادی نہیں ہے، بہت چوکس رہتا ہے۔ میں پھر کہتی ہوں بھاگنے کی کوشش کبھی نہ کرنا، ورنہ کسی چٹان کے پیچھے سے گولی نکلے گی اور تمہیں چھید دے گی۔ لعنت ہے اس طرح بھاگنے والے پر۔ مگر تم مجھے راگھو کے اور اپنے بارے میں کچھ بتاؤ تو صحیح۔ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ راگھو کون ہے؟ ڈاکو ہے، ڈاکے مارتا ہے، بڑا نام ہے ان علاقوں میں اس کا۔ اور یہ علاقے کون سے ہیں؟ ترائی کے علاقے کہلاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بستیاں اور شہر پھیلے ہوئے ہیں ان کے بیچ۔ او، یہ ترائی کا علاقہ ہے، کمال ہے۔ اس میں کمال کی کیا بات ہے؟ بس ایسے ہی، مجھے معلوم نہیں تھا ان کے بارے میں۔ تم کون ہو؟ رشیدہ۔ میرا مطلب ہے یہاں کیا کرتی ہو؟ کوئی ذمہ داری نہیں ہے میری، جو دل چاہتا ہے کرتی ہوں۔ راگھو 15 سال پہلے مجھے اغوا کر کے لے آیا تھا، اس وقت سے آج تک یہاں ہوں۔ اب تو سب مر کھپ گئے ہوں گے میرے اپنے، بھول گئی ہوں سب کو۔ او، تمہیں اغوا کر کے لایا گیا تھا؟ ہاں، 8 بھائیوں کی ایک بہن تھی، کوئی تلاش نہ کر سکا مجھے۔ کیا نام تھا تمہاری بستی کا؟ جنیداں۔ سب یاد ہے مگر اب سب بھول گئی ہوں۔ تم مجھے یہاں سے نکال لائیں، کوئی تم سے باز پرس نہیں کرے گا؟ اب کوئی نہیں کرتا، رشیدہ کو سب جانتے ہیں۔ کچھ کام کرنا پڑتا ہے یہاں۔ ہاں، جو دل چاہتا ہے کرتی ہوں، کوئی مجبور نہیں کر سکتا مجھے۔ میرے ساتھ اب کیا سلوک ہوگا یہ میں نہیں کہہ سکتی، شاید 1-2 دن میں تمہیں راگھو کے سامنے پیش کیا جائے، اور راگھو اگر میرے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، مجبوری ہے۔ تم بھی نہیں؟ ہاں، میں بھی نہیں، بس جو بھی اس کے دماغ میں سما جائے وہی کرے گا وہ۔ تب پھر تم سے دل لگانے کا کیا فائدہ؟ تمہیں میری مدد کرنی چاہیے جان من، میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ کیا خواہش پوری کرو گے؟ اس نے سوال کیا اور زاہد ظفر نے ہاتھ بڑھا کر اسے آغوش میں لے لیا۔ دوسرے لمحے بوڑھی نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیل دیا۔ کمینے، مکار، ذلیل، دھوکہ دے رہا ہے مجھے، بے وقوف بنا رہا ہے، اظہار محبت کر رہا ہے مجھ سے، پاگل سمجھتا ہے مجھے۔ میں پاگل نہیں ہوں، سمجھا تو؟ جوانی بیت گئی، اب بڑھاپے میں تو مجھے یہ دھوکہ دے رہا ہے، کیا میں اس قابل ہوں؟ بول۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں تو مر چکی ہوں کبھی کی، اپنی لاش کو گھسیٹے پھرتی ہوں، ماضی کے خواب میری آنکھوں میں جاگتے ہیں، میں سوچتی ہوں کہ ابھی میری عمر ہی کیا ہے، میں نے 15 سال ان غاروں میں گزار دیے، میں ان سالوں پر یقین نہیں رکھتی، بس انہی کو جھٹلانے میں لگی رہتی ہوں، مگر سال جھوٹ نہیں ہوتے، سمجھا تو؟ نکل جا یہاں سے، مجھے بے وقوف بنا کر تجھے کیا ملے گا کمینے۔ وہ روتی رہی۔ زاہد ظفر کھوپڑی سہلا رہا تھا، اس کی کھوپڑی اس کا ساتھ چھوڑے دے رہی تھی۔ بوڑھی روتی رہی، پھر خود ہی باہر نکل گئی۔ زاہد ظفر میں اب اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ وہ باہر نکل جائے، ویسے اسے یقین تھا کہ ان غاروں سے نکلنا ناممکن ہے۔ بوڑھی کافی دیر تک نہیں آئی۔ ہاں، دوپہر کو 2 آدمی اس کے پاس آئے اور ان میں سے ایک نے اکھڑے لہجے میں کہا، کیا نام ہے تیرا؟ ظفر۔ چل، سردار کے سامنے پیشی ہے۔ اور زاہد کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب شامت زیادہ دور نہیں ہے۔ غار پیچ در پیچ پھیلے ہوئے تھے،
کئی سرنگوں سے گزرتے ہوئے وہ ایک حال میں پہنچے، یہاں راگھو خان موجود تھا، روایتی ڈاکوؤں کی مانند، پہاڑی انسان تھا، انتہائی مضبوط ہاتھ پاؤں کا مالک، گھنی داڑھی اور لمبی لمبی مونچھیں، آنکھوں میں بجلیاں تڑپ رہی تھیں۔ دوسری طرف مسز درانی کو بھی لے آیا گیا تھا، دونوں ساتھ ساتھ اس بڑے ہال میں داخل ہوئے تھے جو در حقیقت ایک وسیع غار ہی تھا، اعلیٰ درجے کی چیزوں سے آراستہ۔ سیاہ رنگ کی ایک کرسی پر راگھو بیٹھا ہوا تھا۔ آؤ جاسوس جی، آ جاؤ، راگھو کی تلاش میں آئے تھے؟ میں ہی راگھو خان ہوں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ زاہد ظفر خاموش کھڑا تھا۔ کون سے پولیس ناکے سے آئے ہو جاسوس جی؟ میں جاسوس نہیں ہوں راگھو خان، ایک پریشان حال آدمی ہوں جسے بنجارے اغوا کر لائے تھے، ان کی قید سے بھاگا ہوں۔ بنجاروں کی قید سے بھاگے ہو؟ ہاں، تم چاہو تو معلوم کر سکتے ہو۔ ارے راگھو کو اتنی فرصت کہاں ہے جو ایک ایک کے بارے میں معلومات کرتا پھرے۔ یہ سسری کون ہے؟ میں نہیں جانتا اسے، زاہد ظفر نے کہا۔ تو جانتی ہے ری اسے؟ اچھی طرح جانتی ہوں راگھو خان، یہ ایک پولیس افسر ہے اور تمہاری تلاش میں یہاں آیا ہے، مسز درانی نے کہا، اور زاہد ظفر کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مسز درانی اس قدر آؤٹ ہو جائے گی اور اس بری طرح اسے پھنسائے گی، لیکن وہ اس کی ذہنی کیفیت اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ لے بھائی، کھل گئی بات، اور جھوٹ بول راگھو سے۔ پر تو کون ہے ری؟ اپنے بارے میں تو بتا، راگھو ہنستا ہوا بولا۔ میں بس اس کی شکار ہوں، دھوکہ دے کر اس علاقے میں لے آیا، میری عزت لوٹتا رہا اور سبز باغ دکھاتا رہا، اور پھر ارے بھائی، یہ علاقہ تو بڑا بنجر ہے، یہاں کون سا باغ نظر آیا تجھے؟ ہیں رے بھائی، کون سے باغ دکھایا تو نے؟ تو خود ہی سوچ لو سردار راگھو خان، اس کی سچائی تمہیں معلوم ہو جائے گی۔ تمہارے خیال میں اس کی عمر کیا ہوگی؟ زاہد ظفر کو موقع مل گیا۔ ارے ہوگی سسری 30-40 سال کی۔ 30-40 سال کی عمر میں کوئی معصوم لڑکی دیکھی ہے تم نے؟ ارے نہ بھائی نہ، یہ سسریاں تو پیدا ہی چتر ہوتی ہیں، یہ عورت خود مجھے بھگا کر لائی ہے سردار، میں ایک معصوم آدمی ہوں، بالکل معصوم۔ میں نے اس سے کہا کہ اس نے مجھے مصیبت میں پھنسا دیا ہے تو یہ ناراض ہو گئی، اور اب مجھے پولیس والا کہہ کر چاہتی ہے کہ تمہارے ہاتھوں مروا دے۔ زاہد ظفر بولا۔ ایک عورت کے کہے پر تو ہم کسی کو نہ ماریں گے، چاہے تو پولیس والا ہی کیوں نہ ہو، پر سسرے تو یہاں سے نکل نہیں سکے گا۔ ارے گھمی او گھمی، اس نے کسی کو آواز دی اور ایک شخص آگے بڑھایا۔ جی سردار، لے جا رہے اسے استبل میں لگا دے، گھوڑوں کی مالش کرے گا سسرا، آرام کے لیے جگہ دے دیجیو۔ جی سردار۔ اس حرام جادی کو باورچی خانے میں لگا دو، روٹیاں پکواؤ صبح سے شام تک۔ چلو، فیصلہ ہو گیا، بھاگ جاؤ اب۔ اور دونوں کی تقدیر کا فیصلہ ہو گیا۔ زاہد ظفر کو گھوڑوں کی مالش کرنا پڑتی تھی اور مسز درانی کو روٹیاں پکانی پڑتی تھیں، منو آٹے کی روٹیاں، جنہیں پکاتے پکاتے دوپہر اور پھر شام ہو جاتی تھی۔ دونوں ہی تقدیر کو روتے رہتے تھے۔ یوں تقریباً 15 دن گزر گئے۔ اس دوران ایک بار بھی ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، حالانکہ غاروں کے عظیم الشان سلسلے میں انہیں کہیں بھی آنے جانے کی آزادی تھی، لیکن دونوں ہی تھکن سے اس قدر چور ہو جاتے تھے کہ پھر انہیں کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں رہتی تھی۔ زاہد ظفر کو بھی رہائش کے لیے ایک چھوٹا سا غار مل گیا تھا، اور یہی کیفیت مسز درانی کی تھی۔ صبح اندھیرے اٹھنا پڑتا تھا، نہ اٹھتی تو اس کے ساتھ کام کرنے والی دوسری عورتیں اسے جگا دیتی تھیں، اور اس کے بعد بڑی بڑی ناندوں میں آٹا گوندنا شروع ہو جاتا، چولہے جل جاتے اور پھر روٹیاں پکتی رہتیں۔ اتنے سارے افراد کے لیے روٹیاں پکانی ہوتی تھیں، چنانچہ دوپہر ہو جاتی۔ دوپہر کو کھانا کھانے کا تھوڑا سا موقع ملتا اور اس کے بعد شام کی تیاریاں ہو جاتیں، اور پھر شام تک یہ سلسلہ جاری رہتا۔ رات کو لیٹنے کے بعد بدن میں اتنی سکت نہیں رہتی تھی کہ کہیں بھی ہلا جلا جا سکے، اور دماغ اس قدر تھک جاتا تھا کہ کچھ سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے روٹیاں پکاتے پکاتے زندگی ختم ہو جائے گی۔ یہی کیفیت زاہد ظفر کی تھی۔ تندرست و توانا گھوڑوں کی مالش آسان کام نہیں تھا۔ مالش کرنے کے طریقے اسے مسلسل بتائے جاتے رہتے تھے۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا کہ کوئی گھوڑا اس سے مطمئن نہ ہوتا تو ہنہناتا اور لاتیں مارنے کی کوشش کرتا، گویا وہ زاہد ظفر سے صحیح کام لینا چاہتا تھا۔ باہر صورت دونوں تن با تقدیر تھے کہ اتفاقیہ طور پر ایک دن ان کی ملاقات پھر ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تھے۔ زاہد ظفر نے مسز درانی کو دیکھا اور حیرت سے منہ پھاڑ کر رہ گیا۔
مسز درانی کے چہرے کی شگفتگی غائب ہو گئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور غالباً چولوں کی تپش سے اس کی رنگت تپ گئی تھی۔ مسز درانی نے بھی اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں خون ابل آیا۔ ہیلو مسز درانی، زاہد نے مسکراتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ کیا حال ہے شاعر اعظم؟ مسز درانی دانت بھینچ کر طنزیہ انداز میں بولی۔ بس آج کل گھوڑوں پر اشعار کہہ رہا ہوں۔ زاہد ظفر مسکرا کر بولا، کاش تم کچھ بھی نہ کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے، مجھے یقین ہے کہ تمہارے دل میں اب میرے لیے بد دعاؤں کے سوا کچھ نہیں رہ گیا، لیکن میرا قصور سرکار محترم۔ قصور؟ مسز درانی نے زمین پر تھوک دیا۔ کمال ہے، یعنی یہ معصومانہ ادائیں ابھی جاری ہیں ان حالات میں بھی؟ زاہد ظفر، ہوش میں آؤ، ہوش میں، مسز درانی نے نفرت سے کہا۔ ویسے آپ مرجھا گئی ہیں مسز درانی، میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ نہ کریں سرکار، ہم تو صرف اتفاق سے آپ کے سامنے آ گئے ہیں، ورنہ یہاں تو ہم خود زندگی سے بیزار ہیں اور یہ بات کبھی نہیں بھولیں گے کہ زندگی کا یہ روگ ہم نے آپ کی وجہ سے پالا ہے، صرف آپ کی وجہ سے۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ تم اس قدر ناکارہ اور نکمے انسان ہو۔ ہاں ہاں ہاں، اب آپ ہمیں چڑھانے کی کوشش نہ کریں، ہمارے جسم میں جو خون تھا وہ پانی بنتا جا رہا ہے، چنانچہ اس میں گرمی آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ آپ کے چڑھانے سے جوش میں آئے تھے اور ان حالات کو پہنچ گئے۔ اب مزید کوئی ایسی کوشش نہ کریں، یہاں سے نکلنا موت کے بعد ہی ممکن ہے، چنانچہ ہم تو موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ تم جیسے لوگ اور کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کیا کر رہی ہیں حضور؟ زاہد ظفر نے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں تم سے کسی بھی سلسلے میں بات نہیں کرنا چاہتی، مسز درانی نے کہا اور تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ گھوڑے کسی کام سے ایک جگہ جمع کر دیے گئے تھے، مالش صبح ہی صبح ہو چکی تھی اور شاید ان لوگوں کا کہیں ڈاکے پر جانے کا پروگرام تھا۔ یہ صرف زاہد ظفر کا خیال تھا، ورنہ اسے اس بارے میں کوئی معلومات حاصل نہیں ہوئی تھیں۔ ویسے ان دنوں اس نے ایک بار بھی ان لوگوں کو غاروں سے باہر جاتے نہیں دیکھا تھا، بس نگرانی کے لیے چند گھوڑے ادھر ادھر دوڑتے رہتے تھے۔ ویسے یہاں کا ماحول بے حد عجیب تھا۔ زاہد ظفر کو یہ تمام معلومات حاصل کر کے خاصی دلچسپی محسوس ہو رہی تھی۔ اسی شام جب سردار راگھو خان ایک بڑے سے غار میں اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ دفعتاً کسی نے کسی کے آنے کی اطلاع دی اور راگھو خان چونک پڑا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ دیکھ لیا ہے تم نے؟ جی سردار۔ تو پھر جاؤ بلا کر لاؤ اپنے یار کو۔ واہ، مزہ آ گیا، وہ جب بھی آتا ہے اپنی طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ بلا کر لاؤ، بلا کر لاؤ۔ آ رہا ہے سردار، وہ ہمارے نزدیک پہنچ جائے تو ہم اسے آپ کے پاس لے آئیں گے۔ ٹھیک ہے۔ زاہد ظفر وہیں کھڑا ہوا تھا۔ دفعتاً اسے اپنے عقب سے مسز درانی کی آواز سنائی دی۔ تم یہاں بھی موجود ہو؟ ارے تم یہاں کیسے آ گئیں؟ تمہیں اتنی گھاس کس نے ڈال دی؟ فضول بکواس مت کرو، مجھے سردار کے پاس بلایا گیا ہے۔ کوئی خاص کام؟ پتہ نہیں، بس مجھے اطلاع ملی تھی کہ سردار نے مجھے طلب کیا ہے، مسز درانی بولی۔ زاہد ظفر ہنسنے لگا۔ راگھو خان کے چہرے سے کچھ ایسی دلچسپی ظاہر ہو رہی تھی جیسے آنے والی شخصیت اس کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہو۔ وہ دلچسپی سے باہر سے آنے والے راستے کو دیکھ رہا تھا اور پھر کوئی اندر آ گیا۔ 3-4 آدمی اس کے پیچھے تھے، لیکن اسے دیکھ کر زاہد کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ مسز درانی کے حلق سے سسکی سی نکل گئی۔ یہ سہیل تھا، 100% سہیل۔ تمام لوگ حیرت اور دلچسپی سے یہ کہانی سن رہے تھے۔ پھر صفدر نے کہا، کیا تمہارے خیال میں یہ کہانی درست ہے؟ ہاں، میرے خیال میں عالم پناہ اس خوبصورتی سے جھوٹ بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ صفدر پر خیال انداز میں بولا، اس میں اس قدر تبدیلی کی کوئی ایسی ہی وجہ ہو سکتی ہے صفدر بھائی، کوئی اور بات اس قدر اثر انداز نہیں ہو سکتی اس پر۔ ہاں یہ بات تو ہے، مگر کیا صفدر بھائی؟ یہ نور جہاں کون تھی؟ بات کچھ عجیب نہیں ہے؟ ایک خیال بار بار ذہن میں ابھر رہا ہے۔ کیا؟ سہیل بھائی، آصف بولا اور سب چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ میرا خیال ہے وہ کسی طور سہیل بھائی کا نشانہ بن گیا ہے، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ مگر سہیل بھائی نے ایسا کیوں کیا؟ اب اس بات کا اندازہ تو مشکل ہے۔ او، میں سمجھ گیا، ممکن ہے وہ دورے کی کیفیت میں ہوں، صفدر بولا، اور دوسرے لوگ سنجیدہ سے ہو گئے۔ پھر دفعتاً تنویر ہنس پڑی۔ اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو پھر یہ خوش نصیب انسان بال بال بچ گیا۔ دورے کے عالم میں سہیل بھائی اس کے ساتھ کوئی بھی سلوک کر سکتے تھے۔ بے شک۔ بہرحال
ان باتوں کو چھوڑو، اب یہ بتاؤ کہ ان معاملات کو آگے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ صفدر بھائی ایک بات کہوں؟ تنویر بولی۔ ہاں ہاں کہو، کیوں نہ ان بیچاروں کو معاف کر دیا جائے؟ ارے واہ، کیوں معاف کر دیں؟ پاگل ہیں کیا ہم؟ اور تنویر صاحبہ، آپ ان سے ہمدردی کا اس قدر اظہار نہ کیا کریں، خواہ مخواہ بدنام ہو جائیں گی، خسر پسر کرنے لگیں گے ہم لوگ آپ کے بارے میں، صفدر نے کہا، اور سب ہنس پڑے۔ اچھا، اب یہ میری ہی گھسائی شروع ہو گئی، تو پھر تم ایسی گندی گندی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ اس کھیل کو جاری رہنا چاہیے، اگر انہیں چھوڑ دیا جائے تو کفران نعمت ہوگا۔ کفران نعمت؟ تو اور کیا، ایسے بے وقوف بھی خدا کی نعمت ہوتے ہیں جو کبھی کبھی ملتے ہیں، ہمیں اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ، صفدر بھائی، شیطان سے آپ کا بہت قریبی تعلق معلوم ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی جو آپ کا ذہن شرارت سے چوکتا ہو، کوئی نہ کوئی سوچتے ہی رہتے ہو۔ تو کیا کیا جائے بھائی، زندگی کے ہی دن 4 ہیں، اگر ان کو بھی ضائع کر دیا جائے تو کیا فائدہ؟ تو اب کیا پروگرام ہے؟ واہ، شہزادہ جہانگیر عالم پناہ اور نور جہاں، میرے خیال میں نور جہاں کو ان سے ملتے رہنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ بس نور جہاں ان سے دوبارہ ملاقات کرے گی۔ نور جہاں؟ 100% نور جہاں، مگر کیسے؟ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اپنی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، تنویر نے کہا۔ نور جہاں کون ہوگی؟ نور جہاں، صفدر کان کھجا کر بولا، نور جہاں ہوگی صوفیہ، اس نے کہا، اور صوفیہ اچھل پڑی۔ میں؟ اس نے چیختی ہوئی آواز میں کہا، 100% تم؟ او اللہ، صفدر بھائی، مجھے اس کڑے امتحان میں نہ ڈالیں، اور پھر اگر وہ سہیل بھائی آ گئے تو پھر؟ اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی صوفیہ، نور جہاں نقاب ڈال کر شہزادہ جہانگیر سے ملاقات کرے گی، زیر نگرانی صفدر علی خان، تم فکر مت کرو، میں تمہیں ریہرسل کروا دوں گا۔ سنیے صفدر بھائی، اگر صوفیہ اپنے کردار کے لیے تیار نہیں ہوئی تو پھر میں بھی کچھ نہیں کر سکوں گی، تنویر نے کہا۔ ہم میں سے ہر شخص کو ان نیک کاموں کے لیے تیار رہنا چاہیے، تو میں کب منع کر رہی ہوں؟ صوفیہ بولی۔ زندہ باد۔ یہ ہوئی نا بات؟ پھر آج شام نہیں، رات، آج یوں بھی چاندنی رات ہے۔ ارے ہاں، میں تو بھول ہی گیا، پھر یہ چاندنی رات کا کھیل رہا۔ بالکل رہا۔ صوفیہ، تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں آئندہ ہدایات دیے دیتا ہوں۔ چلیے۔ صوفیہ ہنستی ہوئی کھڑی ہو گئی، صفدر اور صوفیہ چلے گئے، باقی لوگ وہیں کھڑے حالات پر غور کرتے رہے۔ یہ صفدر دی گریٹ سونے میں تولے جانے کے قابل ہے، اگر یہ ہمارے درمیان نہ ہوتا تو ہم صحرا میں بھٹکتے ہوئے کیا ہوتے؟ کیا جملہ موضوع ہے اس وقت؟ آصف نے کہا۔ الو، تنویر جلدی سے بولی۔ ہاں، تو ہم صحراؤں میں بھٹکتے ہوئے الو ہوتے۔ آصف نے جملہ پورا کیا اور پھر چونک کر تنویر کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا کہا؟ الو؟ اور سب کہا لگا کر ہنس پڑے۔ باہر صورت اس طرح کم از کم ایک فائدہ تو ہو رہا ہے آصف بھائی، فاروق بولا۔ کیا فائدہ؟ کم از کم بچے اور بچیوں کو عشق و محبت کی مناسب تربیت مل رہی ہے۔ بھائی دیکھیں نا، یہ چیزیں آگے چل کر ہمارے لیے کتنی فائدے مند ثابت ہوں گی۔ بے شک، لیکن آپ میں سے کوئی عالم پناہ اور شیکی جیسی خوبیاں تو پیدا کرے۔ آپ لوگ تو بس سیدھے سادے سپاٹ سے نوجوان ہیں، آپ کی طرف تو نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے آنکھوں میں رتونت آنے لگتی ہے، ایک لڑکی بولی، اور تمام لڑکیوں کے کہے گونج اٹھے۔ اچھا جی، یہ معاملہ ہے۔ ارے ہاں، شیکی کہاں غائب ہے آج کل، بالکل ہی آؤٹ آف مارکیٹ ہو گیا ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جب سے جہانگیر صاحب گوشہ نشین ہوئے ہیں، شیکی بھی کچھ بجھا سا نظر آتا ہے، فاروق نے کہا۔ تلاش کرو بھائی، تلاش کرو اس مٹی کے مادھو کو، یہ تو خواہ ہاتھ سے جا رہا ہے۔ میں دیکھتی ہوں، تنویر بولی۔ دیکھیے، ضرور دیکھیے، آپ ہی کو تو دیکھنے کے سارے مواقع مل گئے ہیں، ضرور دیکھیے۔ پیچھے سے آواز آئی اور تنویر ہنستی ہوئی باہر نکل گئی۔ اب اسے شیکی کی تلاش تھی۔ صفدر نے جو ہنگامہ خیزیاں کر رکھی تھیں وہ سب ہی کے لیے باعث دلچسپی تھیں۔ اس طرح تعلیم کے بعد جو موقع ملتا تھا وہ ان سب کے لیے انتہائی خوشگوار ہوتا تھا۔ یوں بھی تمیز الدین خان کے یہاں آنے سے بلا شبہ گھر کی رونقیں دوبالا ہو گئی تھیں۔ گھر پر بھی شرارتیں ہوتی رہتی تھیں، کوئی نہ کوئی حرکت، کوئی نہ کوئی شرارت، لیکن تختہ مشق کوئی نہیں تھا۔ لیکن اب عالم پناہ اور شفیع الدین شیکی تختہ مشق بن گئے تھے۔ تنویر آگے بڑھتی رہی، شیکی کی تلاش میں وہ نہ جانے کہاں سے کہاں بڑھ گئی۔ پھر اتفاق سے اسے شیکی نظر آ گیا، لیکن شیکی کے ساتھ جو کوئی تھا اسے دیکھ کر تنویر حیران رہ گئی۔ یہ نوشاب تھی۔ شیکی نوشاب کے سامنے کھڑا ہوا تھا،
باغ کا ایک پرسکون گوشہ تھا۔ تنویر کو بے حد حیرت ہوئی۔ شیکی اور نوشاب کے ساتھ ایک انہونی بات تھی۔ وہ بے چین ہو گئی کہ ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سنے۔ نوشاب بیچاری بیمار رہ چکی تھی، لیکن اب اس کی حالت بہت بہتر تھی اور وہ ٹہلتی ہوئی باہر نکل آئی تھی کہ شیکی اس کے قریب پہنچ گیا۔ تنویر ایسی جگہ تلاش کرنے لگی جہاں سے ان دونوں کی گفتگو سنی جا سکے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ پھولوں کے ایک کنج کے پیچھے چھپ گئی۔ تنویر نے کوشش کی تھی کہ اس کے کپڑوں کی سرسراہٹ تک پیدا نہ ہو پائے۔ شیکی نوشاب کے سامنے دست بستہ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی حالت عجیب سی تھی۔ وہ بالکل کسی ایسے غلام کی مانند نظر آ رہا تھا جو اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہو۔ تب تنویر نے سنا شیکی کہہ رہا تھا، کیا عرض کروں، بس کیا عرض کروں۔ کیا بات ہے شیکی بھائی، آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ نوشاب نے کہا،